بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ نیاز احمد مغل کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی آڑ میں شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ محمد بلال کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر اور اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ کی زیر نگرانی میونسپل کمیٹی شور کوٹ کے چیف آفیسر سلیم بخاری نے انسپیکٹر انفورسمنٹ ایس ڈی او محمد صغیر کے ہمراہ تحصیل چوک پرانا لاری اڈا شاہد شہید روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ تجاوزات کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں شدید مشکلات لاحق تھیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ نیاز احمد مغل کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی آڑ میں شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ تجاوزات کے مرتکب افراد کو جرمانوں کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر چیئرمین انجمن تاجران چودھری غلام شبیر طاہر اور میونسپل کمیٹی شور کوٹ کا عملہ بھی موجود تھا۔ گجرات کے حلقہ پی پی 32 سے امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری علی وڑائچ کو مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا گیا۔ اسپیشل ٹی وی سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی قائدین کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ضلعی سطح پر نون لیگ کو فعال بنائیں گے۔ مزید بتا رہی ہیں مقدس ملک آوان۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ابھی تو تنظیم مکمل ہو رہی ہے۔ ابھی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر یوتھ میں ہوں۔ ابھی آپ کو پتہ ریسنٹلی پی پی کوآرڈینیٹر سے مقرر ہوئے 7 پی پیز ہیں ہمارے گجرات کے اندر، ہر حلقے سے ایک پی پی کوآرڈینیٹر مقرر ہوا ہے جس کو بی بی نے نوٹیفیکیشن ابھی دیے ہیں۔ آگے انشاءاللہ یہ جو ہے تنظیم سازی یہ یونین کونسل لیول پہ جائے گی، اس پہ ورکنگ جاری ہے۔ 1 ویک تک وہ ساری لسٹیں بن جائیں گی۔ یونین کونسل کے بعد یہ جائے گی وارڈ لیول کے اوپر۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین ٹیم آرگنائز کریں گے گجرات کے اندر، جس کی تعداد الحمدللہ ہزاروں میں ہوگی، اور ہر پاکستان مسلم لیگ کا جو ورکر ہے، جو میاں نواز شریف کا سپاہی ہے، ساتھی ہے، اس کو موقع ملے گا اپنی جماعت میں پورا اپنے آپ کو سامنے لانے میں، دکھانے میں، اپنا ورک کرنے میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم ایک کنونشن تو اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ کریں گے انشاءاللہ، جس میں سیرامنی ہوگی یونین کونسل لیول کے جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو ریسنٹلی پتہ ہے کہ میں نے بی بی مریم صاحبہ سے ٹائم مانگا ہے کنونشن کا، تو الحمدللہ انہوں نے قبول کیا ہے ٹائم، اور وہ ادھر تشریف لائیں گی جلال پور جٹا میں۔ پھر ایک بڑا جو ہے یوتھ کنونشن جو ہے ان کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ وہ دیکھیں ابھی کچھ دن تو موسم ٹھیک ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ تو پاکستان مسلم لیگ نون گجرات میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ پورے پنجاب میں ایک دفعہ نظر آئے کہ گجرات پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور تھا اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا۔ پی پی 32 کے جس طرح سے آپ امیدوار ہیں، مسلم لیگ نون کے 2-3 اور بھی امیدوار ہیں، اور اگر پارٹی مسلم لیگ کاف سے الائنس کرتی ہے تو کاف کے ہی سر آپ نے اپوزیشن دیکھی ہے، کاف کی وجہ سے آپ نے جیل بھی کاٹی ہے، تو کیسا رہے گا آپ کا رد عمل؟ دیکھیں ایسا قربانیاں تو جماعت مانگتی ہے، ہمیشہ سے مانگتی آئی ہے، لیکن یہ بات اب میں کلیئر کر دوں، یہ ایم ایچ اے مگوئیاں ہیں، کوئی ان سے الائنس نہیں ہے، کوئی ان سے اتحاد نہیں ہے۔ اپنے اپنے جماعت میں اپنے کینڈیڈیٹ ہوں گے مسلم لیگ نون کے پورے پاکستان میں، بلکہ ایسا ہی ہے پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی کسی پارٹی سے الائنس نہیں ہے، یہ قائدین قیادت واضح کر چکی ہے۔ ہاں کوئی جماعت اپنی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں آ جاتا ہے، شیر کے نشان پہ آگے الیکشن لڑ دیتا ہے، پھر بھی اس کی معیار دیکھے گی پارٹی، جو میرٹ پہ پورا کوالیفائی کرے گا اس کو ہی ٹکٹ ملے گی، اور الائنس والی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح جی۔ تو جس طرح سے آپ نے سنا کہ ایسے کوآرڈینیٹر سر چودھری علی صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر آپٹیمزم رکھتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ گجرات میں ورک کے لیے، پوری ایفرٹ کے لیے۔ مسلم لیگ نون کی ورتھ آلریڈی یہاں ہے، اس پر اور بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے کام کرنے کے لیے وہ خواہش مند ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ مقدس ملک اوان، اسپیشل ٹی وی گجرات۔ شہر لاہور میں جرائم پر قابو پانے کے لیے سیف سٹی اور لاہور پولیس کا مشترکہ منصوبہ۔ سیف سٹی نے اب ہیٹ میپ بھی متعارف کروا دی۔ ایس پی حنان تفصیلات بتا رہے ہیں۔ سیف سٹی نے ہیٹ میپس بھی اب متعارف کروا دیے ہیں۔ ہیٹ میپس کی مدد سے جو سیزنل پیٹرنز ہیں کرائم کے، پیک ٹائمنگز ہیں، موڈس آپرینڈا ہے، نیچر آف کرائم ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں مدد مل رہی ہے۔ ہیٹ میپس کی مدد سے ایک ایفیکٹو پیٹرولنگ پلان پولیس کو بنانے میں ایک مدد حاصل ہوگی۔ اس ہیٹ میپس کی مدد سے تمام یونٹ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور وہ ٹائمنگز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جس وقت کرمنلز زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔
یہ ہیٹ میپس 15 کی کالز کی بنیاد پر ہی بنتے ہیں۔ یہ 15 کی کالز پولیس کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہیں تاکہ وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کر سکے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ناخوشگوار حالات میں پولیس کو ضرور اطلاع دیں تاکہ وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف اپنی کارروائیاں مؤثر کر سکیں۔ لاہور میں چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر صدارت اعلیٰ افسران کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایس ٹی او شاہدرہ کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ یاسر رفیق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر صدارت اعلیٰ افسران کا اجلاس ہوا، جس میں شعبہ پبلک ریلیشنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو سمیت دیگر افسران کا شعبہ پبلک ریلیشنز کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ شعبہ پبلک ریلیشنز کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز دی گئی۔ اجلاس کے دوران ایس ڈی او شاہدرہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے ایس ڈی او شاہدرہ کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ایس ڈی او شاہدرہ کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی۔ اوباڑوں میں اسسٹنٹ کمشنر ماجد حمید شیخ اور سندھ ہیلتھ کیئر سکھر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا رونتی میں عطائی ڈاکٹروں کے خلاف آپریشن۔ 6 سے زائد عطائی ڈاکٹرز کے کلینک اور میڈیکل سٹور سیل کر دیے گئے۔ علی گوہر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ اوباڑوں میں اسسٹنٹ کمشنر ماجد حمید شیخ اور سندھ ہیلتھ کیئر سکھر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا عطائی ڈاکٹروں کے خلاف آپریشن۔ 6 سے زائد عطائی ڈاکٹرز کے کلینک اور میڈیکل سٹورز پر چھاپے مارے گئے۔ متعدد غیر رجسٹرڈ کلینک سیل کر دیے گئے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر اوباڑو ماجد حمید شیخ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر الطاف حسین کا کہنا تھا کہ یہ جو عطائی ڈاکٹرز انسانوں کی قیمتی جانوں سے کھیل رہے ہیں، اب انہیں مزید انسانی جانوں سے کھیلنے نہیں دیں گے، اور ہم عوام کو مطلع کرتے ہیں کہ ان جعل ساز ڈاکٹر سے بچیں، اور ان کے غلط علاج کرنے سے کئی انسانی جانوں کو خطرات لاحق ہیں، جبکہ مختلف امراض بھی پھیل رہے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ ہم سے تعاون کریں اور ہماری یہ کارروائیاں ان عطائی ڈاکٹرز کے خلاف جاری رہیں گی۔ وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے سپاہی حافظ محسن کی نماز جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ شکر گڑھ میں ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ فوجی حکام کے علاوہ سول اور سیاسی شخصیات نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آرمی چیف کی جانب سے ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ شیخ حسن کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ۔ سپوت شکر گڑھ حافظ محسن نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی 5 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ جزد خاکی گھر پہنچا تو غم سے نڈال ماں، بہن، بیوی اور بھائی بے اختیار روتے رہے۔ حافظ محسن کی نماز جنازہ جنازگاہ چترانہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں محب وطن اور عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ علاقے کی فضا اللہ اکبر اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قوم کے بہادر سپوت کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں فوجی افسران نے آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہید کے سوگواران میں والدین، بیوہ، 2 بھائی اور 1 بہن شامل ہیں۔ شہید والدین کا اکلوتا سہارا تھا۔ بلوچستان کے علاقے سومیانی وندر میں نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر وندر سلمان علی بلیدی کی نگرانی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ پون شیوانی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ وندر پریس کلب کے سامنے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین امام بخش برا، B&R SDO احسان اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے اپنے مسائل بیان کیے اور معاشرے میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ SHO عبدالحق موسیانی نے پولیس کی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر وندر سلمان علی نے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے فوری احکامات جاری کیے۔ ابھی جاؤ آپ وہی پل کو دیکھو، اگر ایک بندہ اس کے نیچے ہے وہی پل ہے، اور 20 مقدمات میں نے منشیات کا کیا ہے آتے ہوئے۔ اس میں 14,627 گرام منشیات میں نے ریکور کیا ہے، میں اسی دوران اپنے اس میں بقایا جو ہیں چوری اور ڈکیتی کا آپ بتا رہے ہو، 10 مقدمات میرا درج ہوا ہے چوری اور ڈکیتی کے، اور 10 میں اللہ نے مجھے اتنا وہ کیا ہے کہ میں نے وہ ساروں کو ٹریس کر کے عدالت میں پیش کیا ہے اور سامان بھی ریکور کیا ہے۔ اور آپ لوگوں کا دعا ہوگا میرے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ جو منشیات ہے ناسور ہے، اس میں میرا بالکل کسی کے ساتھ وہ جو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرا کوشش ہوگا، جتنا میرا کوشش ہوگا کہ منشیات ادھر نہیں چلے۔ ہم گاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ باقاعدہ جو اور آپ لوگوں کا شکایت ہے آپ لوگ بتائیں، اور چوری ڈکیتیوں کا یہ جو میرے ساتھ لسٹ ہے، 10 کیس میرے ساتھ FIR ہوا ہے، 10 کے 10 ریکور ہوا ہے، کیونکہ جرم ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔
लेकिन जुर्म के पीछे काम करना होता है। जब हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों को अल्लाह ने इज्जत दिया है, सारे हम लोगों का केस ट्रेस हुआ है। जो डकैती इधर 20 लाख का हो गया, वो ट्रेस हो गया, बंदे पकड़े गए, सामान रिकवर हो गए। पहले ये जो इधर काफ़ी ऐसे केसे हुआ था, सारे रिकवर हुए हैं। खुली कचहरी में महकमा माहौलियात, सेहत, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, लसबेला हब, सेटलमेंट और दीगर की अदम शिरकत पर अवामी हलकों का बरहमी का इजहार। असिस्टेंट कमिश्नर विंदर ने मुतलका महकमों की रिपोर्ट मुरतब कर ली। डेस्को हेडक्वार्टर में डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर की ज़ेर सदारत सेंट्रल सर्कल और कसूर सर्कल का इजलास हुआ। यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लेस्को हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर की ज़ेर सदारत सेंट्रल सर्कल और कसूर सर्कल का इजलास हुआ। इजलास में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मौसर इकदामात करने और जामे हिकमत अमली बनाने के लिए हिदायत जारी की गई। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने SE सेंट्रल सर्कल, कसूर सर्कल तमाम SDOs को बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की हिदायत की और इनका कहना था कि खराब मीटरों को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाए। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने हिदायत की कि बिलिंग के तरीकेकार को बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि सारिफीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। SDOs अपने बैजेस का ऑडिट करें। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने कहा कि ओवर बिलिंग की तरह डेड डिफॉल्ट को भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी कौन कौन सी शाखें हैं, जूनियर AI इंजीनियर राफे मुस्तफा स्पेशल टीवी के प्रोग्राम गुफ्तगू में बता रही हैं। आइए देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इसके नाम में ही देखा जाए तो आर्टिफिशियल मतलब मसनूई, जो इंसानी ना हो, और इंटेलिजेंस मतलब समझ, बूझ, जहानत। तो इसको अगर हम लेते हुए आगे चलें तो किसी भी मशीन को इंसानी सलाहियत देना, सोचने की, काम करने की, समझने की चीजों को, तो उसको हम बहुत आम जबान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी मशीन को इंसान बनाने का काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी मशीनें जो हैं आर्टिफिशियल को इस काबिल बना दिया जाएगा कि वो इंसानों वाले काम कर सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है ये आर्टिफिशियल जी। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके अलावा हमारी ब्रांचेस निकल आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग आ जाती है, डीप लर्निंग आ जाती है, इसके अलावा और चीजें आ जाती हैं जिसमें बेसिकली ये चीज होती है कि हम जो मशीन समझते हैं वो ज्यादातर गाड़ी को समझ लिया, किसी मोटर को समझ लिया, लेकिन मशीन जरा एक बहुत बड़ा एक टर्म है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जो आपके कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं। आपकी इंटरनेट पे जो चीजें हैं उसके पीछे जो उनका एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, जो उनको चला रहे हैं, जी सिस्टम को चला रहे हैं, उस सब को भी हम मशीन ही कहते हैं। और फिर उन सब को एक जहानत देना, इंसानी जहानत, वैसे डायरेक्शन देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उस सब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।